السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ATN نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ملک کے اندر حالات کچھ مختلف ہیں. آج بارڈر ایریا ہو، اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ایریا ہو یا مختلف علاقے ہوں، پاکستان مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے. اس کا ریزن کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، سبب کیا ہیں، ان چیزوں کو، ان باتوں کو جاننے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ نگار محترم انجینئر اجمل عادل. میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. بہت شکریہ. اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا خارجہ پالیسی کی کمزوری ہے، کیا حکومتی کمزوری ہے، یا اپوزیشن کی کمزور پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ آج دشمن اندرونی ہو یا بیرونی ہو، ملک پر ہر طرف سے جو ہے وہ حملہ آور ہیں. آئیے پہلا سوال. جی محترم، مجھے یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کیا کمزور حکومتی پالیسیاں یا کمزور اپوزیشن کا نتیجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمر وقاص صاحب، آپ کو اور آپ کے چینل کے توسط سے تمام ناظرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ بولنے کا موقع دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کمزور اپوزیشن ہوگی تو حکومت جو سی ہے وہ اپنی منمانیاں کرے گی، اور اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا اور عوام کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنا اور حکومتی کاموں کو ریگولیٹ کرنا اور مجبور کرنا حکومت کو کہ مافیاز، ملٹی نیشنل کمپنیز اور جو بڑے بڑے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں عوام کا انٹرسٹ جو ان سا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو مینٹین رکھنا، ایک پریشر بنا کے رکھنا، یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 2 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مضبوط اپوزیشن مرز وجود میں نہیں آ سکی، جس کی بنیادی وجہ، ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اپوزیشن موجود ہے اس کو مختلف معاملات میں الجھا کے رکھا گیا، جو کہ حکومتی اقدامات تھے، پلاننگ تھی ان کی کہ کسی کے پیچھے کسی ادارے کو لگا دیا گیا، کسی اپوزیشن لیڈر کے پیچھے کسی ادارے کو لگا دیا گیا، کسی MNA اپوزیشن کے جو MNAs تھے یا MPs تھے یا نمائندے تھے عوام کے جو اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے تھے، ان کے پیچھے مختلف احتساب کے نام کے اوپر مختلف اداروں کو لگا دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے لگایا گیا، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ بالکل اس کے اندر ملوث نہیں تھے؟ نہیں، دیکھیں، ملوث ہونا یا نہ ہونا، اب دیکھیں حکومتی بینچوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ کیا وہ مافیاز نہیں ہیں؟ شوگر کاٹے آپ کے سامنے ہیں. ان میں سے ایک شخص بھاگ کے اب ترلے منتیں اور معافیاں لندن میں جا کے مانگ رہا ہے ایک اپوزیشن لیڈر کے سامنے. تو بات سمپل سی یہ ہے کہ جب ان بینچوں کے اوپر بھی جو کہ گورنمنٹ کے بینچ ہیں، حکومتی بینچ ہیں، ان بینچوں کے اوپر بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پچھلے ادوار میں مختلف حکومتی جماعتوں کے اندر تھے، تو آج وہ اس حکومتی جماعت کے اندر شامل جب ہوئے تو وہ پاک اور صاف ہو گئے، اور جو لوگ سیاسی لوگ اور اپوزیشن میں جو بیٹھے رہے MP اور MNA جو الیکٹ ہو کے گئے، وہ جو ان سے ہیں گنہگار ہو گئے اور ان کے پیچھے داروں کو لگا دیا گیا. تو یہ کہیں نہ کہیں ایک مینج کر کے چلنے کا انداز ہے جس کا الٹیمیٹلی نقصان عوام کو ہونا تھا اور ہوا. جی. اچھا، دیکھیے آج ایک بہت بڑا سانحہ اور واقعہ جو ہے وہ کراچی کے اندر پیش آیا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں نے حملہ جو ہے نا وہ کیا، اور وہ بڑی پری پلاننگ تیاری کے ساتھ وہاں پہ پہنچے، جو بہت زیادہ اسلحہ اور کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر گئے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے نمبر پہ تو بینگ ایز اے پاکستانی، میں ان تمام جو وہاں پہ شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے، ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور اللہ ان کے لواحقین کو صبر دے. آمین. اور
जन्नतों में आला मकाम अता फरमाए। हमारी हमदर्दियाँ उनके लवाहिकीन के साथ हैं, अल्लाह उनकी मौत को, शहादत की मौत को कबूल करे। दूसरी बात ये है, जहाँ तक बात है कि आज से कुछ दिन पहले अगर आपकी नज़र से वो ख़बर गुजरी हो जिसके अंदर एक जो साबका लिसानी जमात है, मैं इसको सियासी जमात नहीं कहूँगा, लिसानी जमात, जिसके कहने पे पूरा कराची बंद हो जाता था एक तकरीर के ऊपर, तो उसके लीडर को गुनहगार करार दिया गया इमरान फारूक के कत्ल पे। लंदन में वो कत्ल हुआ और इस्लामाबाद की अदालत ने उसको सज़ा सुनाई। तो जब वो सज़ा, उसके जो गिरफ्तार साथी थे उसको सज़ा सुना दी गई और वो जो लंदन में साहब बैठे थे लीडर उनके, उनको नॉमिनेट कर दिया गया, गुनहगार साबित कर दिया गया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने एक नारा मारा जो कि बलूचिस्तान के कुछ सेपरेटिस्ट जो उनसे हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, उनको साथ मिला के, और जो खौल पहन के बैठे हुए हैं कुछ ट्राइबल एरिया में, यहाँ पे कवायली हमारे जो इलाका जात साहब का हैं फाटा वाले, यहाँ से कुछ लोगों को साथ मिला के एक नारा मारा गया कि गने निकालो और शुरू कर दो जी, कराची में हालात ख़राब कर ओपन वही हालात दोबारा जो है ना तो जी बिल्कुल। और फिर हमारे जो पड़ोस में दुश्मन मुल्क है उसको आवाज़ें दी गई। ये 2-3 दिन पुरानी बात है, सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा, क्योंकि नेशनल मीडिया पे तो ये चल नहीं सकता था, जो मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया है। तो ये जो आज का हमला है जो स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ, ये बेसिकली उसी के ताने बाने हैं। और चाइना ने जिस तरीके से इंडिया की गर्दन दबोच रखी है, ये उसकी एक बड़ी पेटी किस्म की एक हरकत है और एक अजीब किस्म की एक सिचुएशन में वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होके, हमारा पड़ोसी जो है दुश्मन, उसने ये हरकत की है। और ये साफ वाज़ेह है कि उसमें जो अलहदगी पसंद कुछ अनासर हैं, उन्होंने जिस तरीके के पैगाम सोशल मीडिया के ऊपर दिए और जो मामला था, सिक्योरिटी इदारे इसको देख रहे हैं, बड़े बखूबी फोकस रखा हुआ है। जैसे आपने कहा कि इसकी कड़ियाँ जो हैं वो इंडिया से हमारे जो अज़ली दुश्मन है उसके साथ मिलती हैं, तो क्या ये जो कल हमारी पाक फ़ौज ने जो है वो एक और दुश्मन का ड्रोन त्यारा जो है वो मार गिराया है और जिसकी तादाद भी 9 तक पहुंच गई है, जो इन दिनों के अंदर कह लें इसी साल के अंदर जो है वो मार गिरा है, तो क्या ये आपको जो इंडिया है हमारा जो दुश्मन है, क्या ये मुख्तलिफ ज़ावियों से पाकिस्तान पर जो है वो हमलावर है? देखें, इस वक्त एक और बड़ी ख़बर गर्म है जो इंडिया के अंदर इंडियन चैनल्स हैं उनके ऊपर, कि हमने बालाकोट टाइप का एक हमारे त्यारों ने जी रात कराची के अंदर पाकिस्तानी सरहद के अंदर इंटरवीन किया और उसके ऊपर जाके तो कराची पूरा ब्लैक आउट हो गया और ये वो। तो कराची में तो आपको पता है वैसे लोड शेडिंग है और कराची ब्लैक आउट हमारी अपनी पॉलिसी और नहीं, कराची की लोड शेडिंग तो काफी हद तक साबिक हुकूमत ने खत्म कर दी थी। नहीं, अभी तो दोबारा स्टार्ट हो गई है, आपके शायद इल्म में नहीं है, कराची में दोबारा स्टार्ट हो गई है और बड़े बुरे तरीके से लोड शेडिंग हो रही है कराची के अंदर, वहाँ पे शॉर्टफॉल है कुछ चल रहा। तो वो ये हुआ सीन। और इनके जो त्यारे वहाँ पे जो बता रहे हैं इंडियन मीडिया वाले, तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की बात है, आज का स्टॉक एक्सचेंज पे वाक़या होना और रात को इंटरवीन करना और इस तरह की हरकत। और ये झूठ बोलता है गोदी मीडिया, अपनी आवाम को इन्होंने कोई एक लारा लगाना होता है, एक लॉलीपॉप देना होता है, एक झूठ बोलना होता है। अगर आप कह सकते हैं कि चाइना ने जिस तरह इनके दांत खट्टे किए हुए हैं और इनकी आंखें चाइना ने अब लाल की हुई हैं वाकई, और बहुत सारी चीजें इनकी लाल कर दी हैं चाइना, यानी उनके इत्मीनान कल्ब के लिए वो ऐसी खबरें जो हैं वो छोड़ते रहते हैं, झूठ प्रोपेगेंडा के अलावा। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जब हालात ऐसे हैं, इधर मतलब कि दहशतगर्द जो है वो भी मुतहरिक हो रहे हैं, इधर से दुश्मन जो है वो मुख्तलिफ बार्डरों से मुख्तलिफ ज़ावियों से जो वो हमलावर है, तो इस ऐन मौका पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई हैं और उनका एक नया जो चीज़ प्रोग्राम आया है कि हुकूमत ने इशाइये पर बुलाया तो उसके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन ने अलग से इशाइये का इंतज़ाम कर लिया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है और हमारे सामने है कि जिस तरह हुकूमती जमात ने PTI ने एक इशाई का अहतमाम किया और उसके ऊपर उनकी ही इत्तेहादी जमात काफ लीग ने काउंटर इशाइया दे दिया और एक उसका काउंटर किया और मुतबादल दिया और जमातों को अपने साथ मिला के इत्तेहादी जमातों को, तो वहाँ पे और फिर उसके बाद बड़ी सुबकी हुई हुकूमत की। तो ये सुबकियाँ इस तरह की इस हुकूमत की तो हो रही हैं, काफ़ी अरसे से हो रही हैं, क्योंकि इस पॉलिसियाँ इस तरह से हैं कि वाम दोस्त पॉलिसियाँ नज़र नहीं आ रही। जो तबका जो ग्राउंड पे है, जो ज़मीनी हकायक हैं, जो आवाम है आम, वो पिस रही है और वो इतना शदीद पिस रही है कि लाहौर की एक खातून है, उन्होंने आज एक कोरियर करवा दिया चूड़ियों का डब्बा,
ٹھیک ہے، لیپٹ کوریئر کے ذریعے انہوں نے 7 تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دی کہ وزیر اعظم پاکستان آپ کچھ کر نہیں جاتے تو اتر کیوں نہیں جاتے، یہ کرسی ہے آپ کا جنازہ تو نہیں. تو اس طرح کی چیزیں کر کے تو وہ اس طرح سے فرسٹریشن کا شکار ہیں ہمارے پاکستانی اور مائیں اور بہنیں. یعنی مایوس ہو چکی ہے عوام بہت بری طرح سے مایوسی کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو مایوس، عوام تو مایوس نظر آ رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو ادارے ہیں، کچھ جو ڈپارٹمنٹ ہیں، کیا وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں، اور جو اپوزیشن اس وقت نعرہ لگا رہی ہے کہ مائنس عمران خان، پی ٹی اے کی حکومت بھی رہے لیکن مائنس عمران خان ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جی، کل جماعتی جو اپوزیشن کانفرنس تھی، جو کل جماعتی کانفرنس تھی ان کی، یا جو انعقاد ہوا، اس میں یہ بات ڈسکس ہوئی اور کہ بھلے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی رہے لیکن آپ چہرہ بدلیں اور عمران خان نہیں چاہیے، آپ کوئی اور بندہ لے آئیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی پالیسیز بڑی سخت ہے، پالیسیز تو پی ٹی آئی کی ہیں، پی ٹی آئی کی پالیسیز ہے نا. اگر عمران خان نہیں ہوں گے تو عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے نا. ہاں، اگر عمران خان نہیں ہوں گے تو کوئی اور بندہ آئے گا تو حکومتی پالیسیز تو وہی رہیں گے نا، پیچھے تو عمران خان ہی کھڑے ہیں نا. تو اگر یہ کہا جائے جی عمران خان سے، کچھ لوگ ہمارے بھائی یہ بھی کہتے ہیں جی عمران خان سے موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان سے بڑا مسئلہ ہے اپوزیشن کو اور مافیاز کو اور باقی چیزوں کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اوپینین اچھا نہیں ہے. بیسیکلی تو عمران خان صاحب کنٹروورشل اس لیے بھی ہو گئے کسی حد تک کہ وہ جو تقریر کرتے ہیں، ابھی انہوں نے کہا پیٹرول والوں کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. عوام نے اس کو بڑا اوپن سنا اور انہوں نے بڑی ذمہ داری سے کہا کہ میں ان کے ساتھ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اور ابھی اس بات کو گزرے 4-5-6 دن ہوئے اور انہوں نے مافیا کے ساتھ کرنے، یا وہ جو ایک اتحاد بنا ہوا تھا پیٹرول کی شارٹیج والا، اب دیکھیے پیٹرول کو یعنی مافیا کے ساتھ کرنے کے بجائے عوام کے ساتھ ہاتھ کر دیا. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس مافیا کو نہیں پکڑا، عوام کو پکڑ لیا اور عوام کے گردن پہ چھری چلا دی 25 روپے کی. لیکن اس میں کیا تاریخ میں کبھی 25 روپے کا یک بار اضافہ دیکھنے میں آیا پیٹرول کی مہنگائی میں؟ دیکھیں، اگر ہم یہ دیکھیں ٹریک ریکارڈ دیکھیں پچھلا پیٹرول کا، تو یہ 5-6 5-6 5-6 10 5-6 10 کر کے یہ نیچے یہ کم ہوا پیٹرول. اب اس کو یکدم پھر اس پرائس پہ لے جانا اور اس کے ساتھ وزیر پیٹرولیم صاحب کا یہ آرگو دینا کہ جناب یہ دیکھیں فلانے ملک میں اتنا ہے، فلانے ملک میں اتنا. تو میں بڑا شارٹ صاحب کو بتاؤں گا کہ پر کیپیٹا کیا ہے اس ملک میں، جی ڈی پی اس ملک کی کیا ہے. وہاں اگر یہ بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی، یہ بات کرتے ہیں انڈیا کی، تو وہاں پہ ایک عام آدمی کی سیلری کتنی ہے، ان کا ہمارے ساتھ کرنسی ڈفرنس کتنا ہے. تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، دیکھنے کی ہیں. پاکستان کے اندر سیلری، ویجز اور باقی چیزیں ساری کیا ہیں، کیا پاکستانی عوام افورڈ کر سکتی ہے؟ تو یہ بچپنے والی باتیں ہیں، ایک لالی پاپ قسم کی. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پیٹرول کو کم کر کے کچھ دن جو ہے وہ ریلیف کے نام پہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کروا دی گئی، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے ریٹ بڑھا کر جو انہوں نے 5 کروڑ آئل کمپنیوں کو جو ہے وہ جرمانہ کیا، تو 15 سے 20 کروڑ تک ان کو ریٹ بڑھا کر جو ہے نا وہ فائدہ پہنچا دیا. ہم اس کو دوسری زبان میں کک بیک کہیں گے کہ اگر 5 کروڑ آپ فائن کرتے ہیں مختلف پمپ، جو پمپ والے ہیں ان کو، آئل کمپنیاں ہیں، ان کو آپ فائن کرتے ہیں 5 کروڑ، تو آپ ان کو کتنے اربوں کا فائدہ دے رہے ہیں جو انہوں نے ذخیرہ کر لیا امپورٹ کر کے، اور پھر 25 روپے آپ نے انکریز کر دیا. تو بڑی حیران کن والی بات ہے کہ جب 75 پہ ریٹ کیا گیا تو پیٹرول نایاب ہو گیا. جو ہی رات وہ فیصلہ ہوا کہ 101 ہو گیا، سینچری ہو گئی ہے پیٹرول کی، تو وہ اسی وقت پیٹرول جو ہے وہ بے بہا اور انتہا کا ملنا شروع ہو گیا. اپوزیشن لیڈر جو ان سے جماعتیں ہیں، ان میں سے جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس جو تقریر کی آج، اس میں انہوں نے بڑا ایک واضح پیغام دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم آپ ایکشن مت لیا کریں. آپ جس چیز کا ایکشن لے لیتے ہیں، وہ اگر چینی کی انہوں نے مثال دی کہ اگر وہ 50-60 روپے تھی تو وہ 80-85 اور 90 پہ چلی جاتی ہے، تو پیٹرول اگر 74 پہ تھا تو وہ 100 پہ چلا جاتا ہے. تو آپ ایکشن مت لیا کریں، خدا رہا ہاتھ جوڑ کے. لیکن ابھی وہ اگر لوڈ شیڈنگ کی بات ہو رہی ہے کراچی میں یا پنجاب میں، تو اگر وہ لوڈ شیڈنگ پہ ایکشن لے لیتے ہیں تو پھر کیا؟ میں تو ایک عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا، وزیر اعظم سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدا رہا
یہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر ایکشن نہ لیجیے گا. کراچی والے بھی جو ان سے ہیں اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر بغیر ایکشن لیے آج 9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے یا 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو ایکشن لینے کے بعد یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی تو کراچی والے پہلے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہیں استعفے کہیں اختلاف اور کہیں انکار، کیا پی ٹی آئی کوئی وہ کیا کہتے ہیں تتر بتر ہونے تو نہیں جا رہی؟ دیکھیں پی ٹی آئی پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو جس طرح فواد چودھری صاحب کا انٹرویو آیا، اب انہوں نے اپنے ہی سر میں کلہاڑا مارا، اپنی جماعت کے سر میں کلہاڑا مار دیا. جہانگیر ترین صاحب لندن جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف صاحب جو ان سے اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے ملاقات کے لیے انکار ہوتا رہا مسلسل. اب سننے میں خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب نے شاید آمادگی کا اظہار کیا ملاقات کے لیے. تو یہ سارے جو سائن آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور بختیار خسرو صاحب جو ان سے ہیں وہ بھی وہ اسی معاملے میں ہیں. تو اگر یہ لوگ ایسے تھے، اگر یہ لوگ مافیاز تھے، اگر یہ لوگ کرپٹ تھے تو بھائی ان کو بینچوں پہ شامل کیوں کیا گیا؟ ان کو ٹکٹیں کیوں دی گئی؟ ان کو کیوں الیکٹ کیا گیا، کروایا گیا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے؟ اس وقت آپ سیکورٹی ٹائٹ کرتے، اس وقت آپ کو لوگ نہیں ملے کیا؟ تو آپ تو وہ لے کر آ رہے تھے. اگر میں آپ کو عمر وقاص صاحب کو یاد کرواؤں، آپ تو دھوبی لے کر آ رہے تھے، آپ تو درزی لے کر آ رہے تھے، آپ تو حجام لے کر آ رہے تھے. صاف چلی شفاف چلی تحریک وہ انصاف چلی. تو بھائی یہ سارے وہ کدھر ہیں؟ مجھے دکھا دے کون سا حجام آیا، مجھے بتا دے کون سا درزی آیا، مجھے بتا دے کون سا اس میں جو ایک نوجوان ینگ جو جس کو آپ کہتے ہیں ماں سوائے مراد سعید کے، وہ تو پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن ہے اور بڑے عرصے سے ہے، اور اس کا بیک ٹریک بھی آپ دیکھیں، فیملی کا بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں. وہ مجھے مزدور طبقے سے دکھائے نا ذرا، اس سے تو پیپلز پارٹی کہیں اچھی تھی جس نے دستی جیسے بندے کو متعارف کروا دیا مظفر گڑھ سے. تو خیر یہ باتیں کرنے کی اور ہوتی ہیں. اب ایک ہمارے دوست ہے میڈیا پہ ہی بیٹھتے ہیں نیشنل اسٹریم لائن میڈیا میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جی عمران خان جو ویسٹرن اسٹائل آف ڈیموکریسی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں، پریزیڈینشل جو اسٹائل آف ڈیموکریسی ہے، تو ان کو تجربہ نہیں تھا تو بیچارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. بھائی 22 سال کا وہ ایکسپیرینس بتاتے ہیں، پاکستان کے اندر ہی وہ 22 سال ہے نا، کہیں انگلینڈ میں تو 40 سالہ جدوجہد ہے، 40 سالہ جدوجہد واٹ ایور جو بھی ہے یہ کل ملا کے. تو آج ایکسکیوزز کس چیز کے بھئی آ رہے ہیں؟ تو یہ کہیں نہ کہیں جو بھی یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کا ورکر بھی مایوس ہو چکا ہے. یہ بھی آپ کو میں بتاؤں اندر کی بات ہے یہ کہ پی ٹی آئی کا ورکر بھی مایوس ہے. کیا وہ اس کو پیٹرول ڈلوانا نہیں پڑتا 100 روپے؟ کیا اس کو بھٹے سے جو اینٹیں 7,000 روپے تھیں آج وہ 14,000 11,000 9,000 کی مل رہی ہیں، اس کو نہیں اپنے مکان بنانے کی فکر؟ تو یہ مہنگائی کہاں سے کہاں چلے گی، بجلی کے بل کہاں چلے گئے؟ نہیں وہ تو گورنمنٹ نے کہا، عمران خان نے کہا تھا میں 50 لاکھ گھر جو ہے نا وہ بنا کے دوں گا. اور تو 50 لاکھ گھر دکھا دے کہاں پہ 50 لاکھ گھر دکھا دے. ابھی اپلیکیشن تو دے نا تو وہ مطلب کہ پھر آپ کو ملے گی. نوکریاں بھی انہوں نے بولا تھا، وہ کدھر ہے؟ جی 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 ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، جیسا کہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے محترم دفاعی تجزیہ نگار انجینئر اجمل عادل، اور ہمارے دے رہے تھے سوالوں کے جوابات، اور انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ انہوں نے کھڑے کیے ہیں کہ حکومت کو جو ہے وہ سوچنا ہوگا اور بالآخر اس پر بھی ایک یو ٹرن لینا ہوگا، اور واپس آ کر اپنی عوام کی بہتری کے لیے، فلاح اور بہبود کے لیے کچھ نہ کچھ عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر جو ہے وہ نعروں سے ہٹ کر، تقریروں سے ہٹ کر جو ہے وہ عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا. عوام جو ہے وہ مایوس ہو رہی ہیں، ادارے مایوس ہو رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا وہ مستقبل اپنا تاریخ جو ہے وہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو آج اگر حکومتی نمائندے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اگر ان کو جو ہے وہ کہہ لیں اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہے ایک نیا لندن پلان بھی جو ہے وہ سامنے جو ہے نا وہ آ رہا ہے، بہت ساری کہہ لیں تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو رہی ہیں، تو یہ ایک خاموش پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو حکومت کو بالخصوص عمران خان کو، وزیر اعظم کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ کہاں پہ مسٹیک اور کہاں پہ غلطیاں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں. اور اسی بات پر آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. نیکسٹ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے مجھے اور میرے معزز مہمان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ADN نیوز. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.